اب یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب عقیل، جناب ام البنین کے خاندان کا، لمبا قصیدہ پڑھا، بہت پیارے پیارے اشعار ہیں جو جناب عقیل نے پڑھے۔ مجھے یہیں پہ نہیں رکنا، بات آگے لے کے چلیں۔ اللہ نے فرمایا عقیل جائیے اس گھر سے رشتہ پوچھئے۔ اب جناب عقیل گئے حزام کے ہاں، اور عرب دستور کے مطابق 3 دن مہمان رہے۔ ہاں یہ عربوں میں دستور تھا، بڑے خاندانوں کا شرفا کا دستور تھا، شرفا کا یہ دستور تھا، یہ مہمان آتے ہی 1 دن میں واپس چلا جاتا اسے توہین سمجھتے تھے۔ آج تو ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی کیا نوش فرمائیں گے، تو آپ کتنے بجے تک نکل جائیں گے؟ شرفا کا دستور تھا کہ مہمان کم از کم 3 دن گھر رکھو تاکہ اسے ہمارے خسائل کا پتہ چل سکے۔ کسی کے گھر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خصلتیں اور عادات کیا ہیں۔ چاہتے تھے حزام کے عقیل 3 دن رکے، عرب دستور کے عین مطابق تقاضۂ شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عقیل 3 دن، متوجہ ہے موضوع پہ کہ نہیں؟ 3 دن تک مہمان رہے۔ تیسرے دن جناب حزام اب آئے۔ اب جو جناب حزام نے جملہ کہا، میرے اندر جملہ پڑھنے سے پہلے ٹھنڈک آ رہی۔ جناب حزام جناب عقیل کے پاس آ کے بیٹھے، آ کے کہتے اے رئیس مکہ، یہ ہے 2 بڑے خاندان، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے امیر بطحا، اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے ذریت ابراہیم، اے شجرہ طیبہ کے میٹھے ثمر، ہائے ہائے ہائے، اے عربوں کے دلارے خاندان کے فرد، زحمت گوارا کی ہے، میرے قبیلے میں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جناب عقیل نے سر اٹھا کے کہا اے بنی کلاب کے سردار، اے عربوں کو بہادری کے فن سکھانے والے حزام، اے وہ حزام جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھتے ہیں، اے کبھی بھی مظلوم پہ حملہ نہ کرنے والوں، ظالم کو ہمیشہ اس کی عبرتناک انجام دینے والے خاندان کے فرد۔ اگر قصیدہ وہاں سے پڑھا گیا تو قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا۔ پڑھنے کے بعد اب جناب عقیل بولے ہم چاہتے ہیں عرب کے 2 بڑے خاندان اپنی قرابت کو اب رشتہ داری میں تبدیل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کا عقد تمہارے خاندان میں کروں۔ چہرے پہ یوں رونق آئی حزام کے، کہنے لگا خاندان بنو ہاشم میں تو ہر فرد ہی اعلیٰ ہے، ہر فرد کی شخصیت ہی علیحدہ ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کسی مخصوص شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا یا عقیل مسکرائے؟ جملہ پڑھوں گا دیواریں بولیں گی۔ عقیل مسکرا کہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی علی کا عقد تمہارے قبیلے میں کرے۔ علی کا نام آنا تھا، حزام اٹھا، سر سے تاج پھینکا، سر سجدے میں رکھ کے کہتا میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا جو تیرے گھر آیا۔ اے عقیل خوش قسمتی کی انتہا، میری بیٹی اس گھر میں بہو بنے گی جہاں محمد کی بیٹی رہتی ہے۔ اگلی سطر پڑھوں تو سید مجھے دعا دینا،
جناب حزام بولے با خدا میں اپنی قسمت پہ رش کر رہا ہوں، میرے گھر کی بیٹی اس دہلیز کا سجدہ کرنے جا رہی ہے جہاں تارے سجدے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے پھر حزام بولے، حزام بول کے کہتے واہ خدایا تو نے کرم کی انتہا کر دی، ہم تو کرواتے تھے مردوں سے غلامی، ہم کرواتے تھے عرب کے لوگوں سے غلامی، تو نے قسمت پہ کیا مہربانی کی، آج میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ نوکری کرتے آنکھوں میں خوشی کے آنسو، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا شکریہ عقیل تم نے اس خاندان کو اس قابل سمجھا کہ ہم وہی والے خاندان کے ساتھ رشتہ داری میں منسلک ہو جائیں، لیکن دستور عرب اس بات پہ حائل ہے، شرافت کا تقاضا مجھے مجبور کر رہا ہے، مجھے بیٹی سے پوچھ، یہ ہے شریف خاندانوں کی نشانی، یہاں گھر جا کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جا رہے۔ اتنے بڑے خاندان کا فرد بیٹھا اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی سے پوچھوں۔ گھر کے اندر آئے، جناب فاطمہ کلابیہ کی ماں سے کہا پردے کا انتظام کرو، میں بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر پردہ لگا، حزام پردے کے باہر بیٹھے، جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے اندر بیٹھے۔ جناب حزام نے آگے کھڑا کیا ام البنین کی ماں کو، کھڑا کر کے کہا پوچھئے بیٹی سے کہ ہمارے مہمان خانے میں عرب کا بہت بڑے خاندان کا فرد عقیل اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا، آپ اس رشتے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اب سطر سننا اور دلوں میں عباس کی مودت کو سمندر بنا دینا، اتنا کہنا تھا کہ جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے پیچھے سے بولی، دیکھے کہتی اے اماں جان، ہمارے خاندان کی مستورات کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے، ہم اس بارے میں کبھی دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مردوں سے کون مرد ملنے کے لیے آیا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ 3 دن سے وہ کون سا باعزت فرد ہے جو ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، لیکن اماں میں یہ جانتی ہوں آج تیسری رات ہو گئی، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اماں میں اس کے چہرے کی زیارت سے محروم تھی، اماں یہ جو کل والی رات گزر گئی ہے جب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی، اماں مجھے عزت قبیلہ کی قسم ہے وہ بی بی اکیلی تو نہیں تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارہ نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بی بی میرے قریب آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھ کے کہا مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ جناب ام البنین کہتی ہیں، اور جناب ام البنین کی والدہ نے بھی خواب دیکھا تھا، میں جناب ام البنین کی والدہ کا خواب سناؤں گا، پھر ام البنین کا خواب، پھر حقیقت عباس اور آپ کو سلام۔ جناب ام البنین کی والدہ گرامی کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی ام البنین دنیا میں نہیں آئی تھی، بی بی کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے اور میرے ہاتھ پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار کی۔ بی بی کہتی میں نے خواب میں مٹھی کو بند کر لیا، صبح کو خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئے، جا کے پوچھا خواب کی تعبیر بتائیے، بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا جو بہت باعزت اور بانصیب ہو۔ مٹھی بند کرنا اس بات کی تعبیر ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جناب فاطمہ کلابیہ دنیا میں آ گئی، اس بی بی کی جو کنیت ہے نا ام البنین، ام البنین کا ترجمہ ہے بیٹوں کی ماں،
یہ شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی. یہ بات میں نے ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے. بی بی کی کنیت شادی کے بعد بیٹوں کے ہونے کے بعد ام البنین نہیں ہوئی. بی بی کو شادی سے پہلے قبیلے کی عورتیں ام البنین کہتی تھی. آپ مجھ پہ سوال کرے کیوں؟ جیسے ماں کو خواب آیا تھا ویسے ہی بی بی کو خواب آیا. بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوں، آسمان سے 3 تارے اور 1 چاند ٹوٹا، وہ چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کیا. بی بی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس چلی گئی جس سے اپنا خواب پوچھا تھا. اب وہ زیادہ ضعیف ہو چکے تھے. جا کے کہا خواب اب میری بیٹی نے دیکھا ہے، اب بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے ماتھا چوم کے کہا اللہ 1 چاند دے گا، 3 اور بیٹے دے گا. جو تیری گود میں آیا ہے وہ چمکتا ہوا چاند، قبیلے میں مشہور ہو گیا 4 بیٹوں کی ماں. ام البنین نام مشہور ہو گیا. عقد طے ہوا، نکاح خود علی نے پڑھا. ڈولی آئی سادات کے دروازے پہ، سیدوں کے دروازے پہ بی بی ام البنین کا آنا تھا. شہزادی نے اترتے ہی پاؤں نہیں رکھا، اپنا سر دہلیز سیدہ پہ رکھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب، اس نے مجھے اس گھر کی کنیزی کے لیے چن لیا. پھر اس کے بعد بی بی نے یوں رخسار رکھا، اپنی دائیں آنکھ کو جنت البقیع کی طرف کیا، رو کے کہا بنت پیغمبر گواہ رہنا، مالکن بن کے نہیں کنیز بن کے آ.